بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صورت ظاہری کے لحاظ سے تو ایک سیاہ فام حبشی تھے، تاہم آئینہ دل شفاف تھا۔ اس کو ضیاء ایمان نے اس وقت منور کیا جبکہ وادی بطحا کی اکثر گوئی مخلوق غرور حسن و ذام شرافت میں ضلالت و گمراہی کی ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ جن چند بزرگوں نے دائے حق و لبیک کہا تھا، ان میں صرف 7 آدمیوں کو اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی، جن میں ایک یہ غلام حبشی بھی تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، اب تو بھی میری غلطیاں نکالے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر غصے اور افسوس سے بے قرار ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اٹھے، خدا کی قسم میں اسے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کروں گا۔ چنانچہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم نے اسے ماں کے بارے میں یہ کہا؟ کیا تمہارے اندر کی جہالت اب تک نہ گئی؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے، اور پھر روتے ہوئے مسجد سے نکلے۔ باہر آ کر اپنا رخسار مٹی پر رکھ دیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے بلال، جب تک تم میرے رخسار کو اپنے پاؤں سے نہ رون دو گے میں اسے مٹی سے نہ اٹھاؤں گا۔ یقیناً تم معزز و محترم ہو اور میں ذلیل و خوار۔ یہ دیکھ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آئے اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے قریب ہو کر ان کے رخسار کو چوم لیا اور بے ساختہ بولے، خدائے پاک کی قسم میں اس رخسار کو کیسے رون سکتا ہوں جس نے ایک بار بھی خدا کو سجدہ کیا ہو۔ پھر دونوں کھڑے ہو کر گلے ملے۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔